السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فالوور بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے ہونے کا شرف بخشا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے اس شاہراہ پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معذرت کے ساتھ پروگرام میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی کی بنیاد پر پروگرام میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور پھر نئے سرے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، مسلسل کئی لیکچرز میں نے آپ کے سامنے بدعت کی حقیقت پر رکھا ہے، اور بدعتوں کی حقیقت سے متعلق میں نے بہت سے گوشوں کو دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کی اس سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ مختلف انداز سے مختلف شعبوں سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ابھی بدعت کی حقیقت پر پردہ اٹھانا، اس کے کچھ گوشے باقی رہ گئے ہیں۔ آج کے اس لائیو درس کے اندر آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے سماج اور معاشرے پر بدعتوں کے اثرات۔ بدعتیں جب وجود میں آتی ہیں اور بدعتیں جب اپنے بالوں پر نکال لیتی ہیں، بدعتیں پروان چڑھ جاتی ہیں، تو ان کے نقصانات معاشروں کے اوپر، سماج کے اوپر، اور جہاں کہیں بھی یہ بدعتیں جن کے اندر رواج پاتی ہیں، جن کے یہاں بدعتوں کا چلن ہوتا ہے، ان کے اوپر ان بدعتوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی سرسری طور سے، اور پھر اسی طریقے سے ان بدعتوں اور بدعتوں کے جو خطرات ہیں، جو ان کے نقصانات ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، بدعتوں کے نقصانات اور بدعتوں سے بچنے کے اسباب کیا ہوں گے، وہ کون سے اسباب ہوں گے جن کو اختیار کر کے ہم اور آپ یا دنیا کے لوگ بدعتوں سے بچ سکتے ہیں اور بدعتوں کی خطرناکیوں سے وہ دور ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے آج کے درس کے اندر جو جن چیزوں کا تذکرہ ہوگا اس کا یہ عنوان ہے۔ آئیے ہم لوگ اللہ رب العالمین کی توفیق سے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اس پروگرام کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اپنے دوست اور احباب کو بھی اس پروگرام کی لنک کو شیئر کر دیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس کار خیر کے اندر ہمارے شریک بن سکیں، اور پروگرام کے اختتام پر آپ اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچانا نہ بھولیں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، سماج اور معاشرے پر بدعتوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ یا پورا کا پورا سماج یہ بدعتی بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی معاشرے اور ایک ہی سوسائٹی کے اندر اگرچہ اکثریت بدعتیوں کی ہے، تو اللہ کی توفیق سے وہاں سنت پر عمل کرنے والے بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ حق کی راہ پر گامزن ہونے والے ہمیشہ ان کی تعداد تھوڑی رہے گی، اس لیے تعداد کی قلت سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اور تعداد کی کثرت سے ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا ہے۔ یہ بات واضح آپ مان کے چلیں۔ تو بہرحال عمومی انداز میں آپ دیکھ لیں، جہاں بھی آپ رہتے اور بستے ہوں گے، چاہے آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا اور جو ہے کسی خطے کے اندر رہ رہے ہوں، آپ جہاں رہتے اللہ نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے، آپ کے جیسے صحیح العقیدہ اور جو ہے صحیح منہج سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل اختیار کرنے والے گرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ پورا کا پورا یہ جو ہے صحیح العقیدہ اور جو ہے صحیح منہج والوں سے خالی ہو، تعداد کم ہو سکتی ہے۔ بہرحال جہاں کہیں بھی بدعتیں پروان پا چکی ہیں، وہاں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ ان بدعتوں کے خلاف بولنے والے اور بدعتوں کے
مقابل میں جو سنت ہے، سنت کی فضیلت کو بیان کرنے والے، سنت کی اہمیت کو سمجھنے والے، اور بدعتوں کے مقابلے میں سنت کو لوگوں تک پہنچانے والی جماعت کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی تائید فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے خیر اور رشد و ہدایت کا کام لے اللہ رب العالمین لوگوں کو قرآن و سنت کی شاہراہ پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ جو لوگ بھی بدعتوں کے اندر جو ہے آگے بڑھ چکے ہیں، جنہوں نے بدعتیں جنم دی ہیں، یا جو بدعتوں کے پرچارک ہیں، جو بدعتوں کے پھیلانے والے ہیں، چاہے وہ افراد کی شکل میں ہو، چاہے وہ جماعتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ پوری کی پوری کالونیاں، پوری کی پوری بستی اور پوری کی پوری سوسائٹی کی شکل میں ہوں، اگر یہ سارے کے سارے جو ہے جرم کے اندر پائے جائیں گے تو ان کے اوپر ان بدعات کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کو آئیے ہم جانتے چلتے ہیں۔ دیکھیے، جب ساری چیزوں کا مطالعہ کیا گیا تو نکل کر کے جو چیزیں سامنے آئی ہیں نتیجے کے طور سے بدعتوں کے اثرات سے متعلق، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ سب سے بنیادی چیز، سب سے بنیادی جو اثر بدعتیوں کے اوپر یا بدعتی معاشرے اور سماج کے اوپر ہوتا ہے، وہ یہ کہ بدعت کی پیروی کرنے والے لوگ یہ جو ہے متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ شریعت کی وہ چیزیں جو کلیئر ہیں، بالکل واضح ہیں، کھلم کھلا سمجھ میں آنے والی ہیں، اس کو نہیں مانتے، یہ اسے گوارا نہیں کرتے، بلکہ شریعت کی وہ چیزیں جن کے اندر تشابہ ہے، جو عام طور سے کلیئر نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ آنے والی نہیں ہیں، یہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا تھا۔ چنانچہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ رہی بات ان لوگوں کی جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو شریعت کی جو چیزیں متشابہ ہیں وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں تو ایسا، اس میں ایسا نہیں تو ایسا، اپنی منمانی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو ہے جو محکم ہیں چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ ابتغاء الفتنتی، چونکہ یہ لوگ ہیں فتنہ پرور، ان کی منشا فتنہ پھیلانا ہے، لہذا یہ فتنے کو تلاش کرتے ہوئے اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ وہ ابتغاء تاویلی، اور جن چیزوں کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا، اب وہ اس کے جو ہے معنی و مراد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں، یہ الف لام میم سے یہ مطلب ہے، یاسین سے مطلب ہے، کاف ہا یا عین صاد سے یہ مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، لہذا ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، دوسرا جو اثر ہوتا ہے بدعتیوں کے اوپر، جن کے یہاں بدعتیں پروان چڑھ جاتی ہیں، جو بدعتوں کے رسیہ ہو جاتے ہیں، ان کے یہاں بدعتوں کا اثر کیا ہوتا ہے کہ بدعت پر پنپنے کی وجہ سے، بدعتیں پروان پانے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی سنت ضرور بڑھتی ہے۔ پہلے سنت کو مارتے ہیں، پھر بدعتوں کو جو ہے پروان چڑھاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں جہاں بدعتیں پروان چڑھتی ہیں تو آٹومیٹک اس سے متعلق جو سنت تھی وہ سنت کیا ہے؟ مر جاتی ہے، سنت ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے۔ سنت جب تک زندہ رہے گی بدعت پروان نہیں چڑھ سکتی ہے، لیکن جب سنت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے بدعتوں پر چلنے کی وجہ سے، بدعتوں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے، تو سنتیں کیا ہے؟ مردہ ہو جاتی ہیں معاشروں سے۔ کوئی بھی دیکھ لیں آپ، مثال کے طور سے یہ موجودہ وقت ہے، یہ ہمارے ملکوں میں آج 10ویں محرم چل رہی ہے نا، آج یہ یوم عاشورہ کا دن ہے۔ اب یوم عاشورہ اگر اس کی حیثیت آپ دلائل کی روشنی میں شریعت اسلامیہ کے اندر دیکھیں تو کیا ہے کہ آج کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے؟ یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ اگر کوئی مسلمان رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا معاف کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے، گویا اس فضیلت کو پانا ہے تو روزے رکھنا ہے، لیکن نہیں، بدعت چلی، محرم کے تعزیے بنائے گئے، ڈھول تاشے نگارے میلے اور مرد و زن کا اختلاط اور جھرمٹ اور نہ جانے کیسے کیسے ہنگامے
اب اس کی آڑ یہ اتنا پھیلا، اتنی یہ بدعت پھیلی، اتنی بدعت پھیلی، آج جو ہے کربلا پہ جا کر کے بابے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگ کیا تماشے کر رہے ہوں گے، میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہاں ڈھول تاشے اور نگارے بجائے جا رہے ہوں گے، اور لوگ نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہوں گے، دکانیں سجی ہوں گی، لوگ جو ہے اپنے بچوں کے لیے کھلونے اور مٹھائیاں خرید رہے ہوں گے، عمدہ لباس زیب تن کر کے بھی گئے ہوں گے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ ماتم بھی کر رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں بدعتیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں 10ویں محرم کے اندر جس کو جو ہے دنیا والوں نے، اسلام دشمنوں نے ایجاد کیا، باطنی فرقوں نے جس کو جو ہے ایجاد کیا، بنی عبیدی جو ہے شیعوں نے، وہ فتنہ، وہ بدعت، اور اسی طریقے سے ناصبیوں نے جو اس کے مقابلے میں بدعت ایجاد کی خوشی منانے کی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر جو لوگ ماتم کر رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، وہی لوگ خوشیوں والی بدعت بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو گویا وہ حزن و ملال والی بدعت اور جو ہے ناصبیوں والی بدعت دونوں کی دونوں انہی کے ہاں آ گئی، اور اس کا مظہر ہے چونکہ تعزیہ لے کر کے میلے لگاتے ہیں، اس کے اندر دکانیں سجتی ہیں، عمدہ لباس پہن کے جاتے ہیں، اور بچوں کے لیے جو ہے خوشیوں کے سامان لاتے ہیں گھروں کے اندر۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کس بات؟ شیطان نے عقل کو معاف کر دیا ہے شریعت سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مردہ کرنے کی وجہ سے۔ سنت یہ تھی کہ آپ روزہ رکھتے، اور جو شخص روزہ رکھے گا اس طریقے سے یہ خرافات نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کی عبادت میں اور اپنی نیکیوں کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کی فکر میں وہ لگا ہوا ہوگا۔ تو بہرحال جب جو ہے بدعتیں پروان پاتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی جگہ پر جو سنت ہوتی ہے وہ ضرور جو ہے دنیا سے اٹھ جاتی ہے، وہ سنت مردہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک میں نے مثال ذکر کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اتی علی الناس عام الا احدثوا فیہ بدعۃ واماتوا فیہ سنہ، یعنی لوگوں کے پاس زمانہ جو دراز ہو رہا ہے، اب جو سال بھی اگلا آ رہا ہے، ہر سال کے اندر یہ نئی کوئی نہ کوئی بدعت نکالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس سال میں کوئی نہ کوئی ایک سنت مردہ ہو جاتی ہے۔ حتی تحی البدع وتموت السنن، اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، بدعتیں پروان چڑھ رہی ہیں اور سنتیں مردہ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ طبرانی نے الکبیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے جو روات ہیں سب کے سب ثقہ ہیں۔ دیکھیے تیسرا جو نقصان ہے بدعتی معاشرے کے اوپر، جن کے ہاں بدعتیں پروان چڑھتی ہیں، اس کا نقصان کیا ہے کہ جدال، ناحق، بغیر دلیل اور بغیر علم کے بحث و مباحثے کے پیچھے پڑنا، اور باطل طریقے سے جو ہے فتنہ و فساد مچانا، آپس میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا، خون خرابے کی باتیں کرنا، اور بلا کسی جو ہے حق اور بلا کسی دلیل کے یوں ہی فالتو جو ہے بحث و مباحثے چھیڑے رہنا، یہ نقصان ہے بدعتوں کے پروان پانے کا۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر منع کیا تھا۔ آپ پڑھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 کو، اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اے لوگوں تم ان کے مانند نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود جو فرقہ بندیوں کے شکار ہوئے، آپس میں جنہوں نے اختلاف کیا، تو جو اختلاف کی راہ پہ چل کھڑے ہوئے، جنہوں نے جو ہے مختلف ٹولیاں بنا لی، ان کے پیچھے چلنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور تم سے اللہ رب العالمین 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جو 3 چیزیں اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں وہ کیا ہیں، اور جو 3 چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں وہ کیا ہیں؟ فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ، اللہ کی محبوب اشیاء کیا ہیں، جن چیزوں کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ سر فہرست سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو ساجی اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری محبوب چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔
الگ الگ گروہوں کے اندر نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور اللہ رب العالمین تم سے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ قیل وقال، یہ کہا گیا، وہ کہا گیا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ویسے کہا، فلاں کا یہ مقولہ ہے، فلاں کا وہ مقولہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یکرہ لکم قیل وقال، قیل و قال کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وکثرۃ السوال، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ مسائل آپ پوچھو، پر دن نہ جانے کتنے کتنے مسائل گھڑ کر کے آپ پوچھتے ہی رہو، ہر دم نئے نئے مسئلے۔ تو بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اللہ کو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ وَإِذَاعَةَ الْمَالِ، اور اسی طریقے سے مال کو اپنے آپ ضائع اور برباد کرو۔ مال گرچہ آپ کا ہے لیکن اپنا مال آپ یوں ہی لٹاؤ، یوں ہی برباد کرو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ موطا کے اندر حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، بلا کسی سبب کے، کوئی حق نہیں، کوئی دلیل نہیں، پھر بھی بحث و مباحثے پر اترے ہوئے ہوتے ہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، کبھی انہوں نے مدارس کا رخ نہیں کیا، کتابوں کو انہوں نے پڑھا نہیں، ان کو جو ہے قرآن کی تفسیر نہیں آتی، احادیث کے ترجمے نہیں آتے، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے نہیں سمجھتے، اس کے باوجود کھڑے ہوتے ہیں مناظرے کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے، اور سامنے والوں کو کہتے ہیں میں نے ذلیل کر دیا، زیر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے لوگوں میں کہ جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو، سخت قسم کا جھگڑالو اور نہایت بدتمیز قسم کا شخص، بلا کسی دلیل کے جو جھگڑے پر اترے، بحث و مباحثے پر اترے، ایسا شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں، معاشروں کے اوپر، سماج کے اوپر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ بدعتی جب بدعتوں کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو بدعتوں کی راہ پر چلنے کی وجہ سے وہ صرف اپنے خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے نزدیک حق کیا ہے، حلال کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حرام کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ شریعت میں، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کا حکم کر رہے ہیں، کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اپنی خواہش، جو اس کا مزاج ہے، جو اس کے من میں ہے وہ پورا ہو، وہ صرف اسی پر غور کرتا ہے، نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو خواہشات نفس دراصل یہ شیطان کی راہ ہے۔ شیطان اسی خواہشات نفس کی وجہ سے نہ جانے کیسی کیسی امتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ خواہشات نفس کی پیروی کہاں سے آتی ہے؟ بدعتوں کو اختیار کرنے، بدعت والی راہ پر چلنے کی وجہ سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے بھلا بتاؤ، اس شخص سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، بغیر جو ہے اللہ کی جانب سے ہدایت جبکہ اس پر نہ ہو، اللہ کی جانب سے کوئی رہنمائی نہ ہو، اللہ کی جانب سے رہنمائی نہیں ہے لیکن اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا مزاج، اس کی اپنی نفس یہ کہہ رہی ہے، خواہش یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ کروں، چنانچہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گمراہ قرار دیا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 50 کو آپ پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اس بات سے تنبیہ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں، 5واں نقصان بدعتیوں کے اوپر، بدعتوں کا کیا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی وہ جماعت جو قرآن و سنت کی حامل ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا یہ ساتھ چھوڑتے ہیں، قرآن و سنت پر جو لوگ عامل ہیں، قرآن و سنت کو جنہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے یہ اپنے رشتے توڑتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے یہ الگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا یہ گمراہیت کی ضلالت کی نشانی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، آپ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 105 کو پڑھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے لوگو تم ان کے مانند نہ ہو جانا کہ جن کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، دلائل آ گئے، براہین آ گئے،
بات کلیئر ہے، اس کے باوجود جنہوں نے مختلف جو ہے گروہوں کو ایجاد کیا، جو مختلف جماعتوں کو جنہوں نے بنایا، اور جو آپس میں جنہوں نے اختلاف کیا، تو ایسے لوگوں کے مانند اے لوگوں نہ ہونا، اپنے آپ کو نہ بنانا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو قرآن و سنت کے مقابلے میں جو مختلف راہیں لوگ ایجاد کر چکے ہیں یا ایجاد کر رہے ہیں، ان مختلف راہوں کو اختیار نہ کرنا، ورنہ یہ تم کو قرآن و سنت کی شاہراہ سے بھٹکا دیں گی یہ مختلف راہیں، مختلف پگڈنڈیاں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور مختلف مقامات پر جو ہے فرقہ بندیوں سے، مختلف دھڑوں کے اندر بٹنے سے اور قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹے، یا یہ کہ دونوں کو دونوں 71 یا 72 فرقوں میں بٹے، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ میری یہ امت، امت مسلمہ، امت محمدیہ، یہ 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کو چھوڑ کر کے، وہی الجماعہ، اور وہ جماعت کون سی ہے؟ 73 فرقوں میں 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ مسلمانوں کی جماعت، اور یہاں مسلمانوں کی جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو قرآن و سنت کو پکڑ کے چلے، گرچہ ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن و سنت کو جو اپنا جو ہے دستور مانے، قرآن و سنت کو جو اپنا لاہ عمل مانے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر نافذ کریں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو مسلمانوں کی جماعت کہا جاتا ہے، اور جو جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ باقی سارے کے سارے جو خواہشات نفس کے پیچھے چلیں، جو اپنی مرضی کا سودا دین کے اندر کریں، قرآن و سنت کی پرواہ نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کی پرواہ نہ کریں، وہ جنت کے اندر جا نہیں سکتے، جنت ان کا ٹھکانہ بن نہیں سکتی۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے میں نے جس کا خلاصہ پیش کیا ہے، پہلا ٹکڑا ہے یہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، اور یہ جو ہے حدیث صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا ٹکڑا یہ ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مذکور ہے۔ بہرحال اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جو چھٹا نقصان ہے، چھٹا اثر بدعت کا بدعتیوں کے اوپر جو ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بدعتوں کی وجہ سے معاشروں کے اندر گمراہیاں پھیلتی ہیں، سماج کے اندر گمراہیاں پھیلتی ہیں، اور جو بدعتی حضرات ہیں یا ان سے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت یہ خود گمراہی ہے۔ اب جو شخص بدعتوں کو قبول کرے یا دھوکے میں پڑھ کر کے بھی فلاں عالم، فلاں امام، فلاں پیر صاحب وہ یہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا جاتا ہے العوام کالانعام، عوام کا کیا ہے بھئی، یہ تو جو ہے چوپایوں کے مانند ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھا دیکھی جیسا ان کے رہبر کریں گے، ان کے جو ہے عالم کریں گے، اسی طرح سے یہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بدعتی حضرات اور یہ بدعتیں یہ لوگوں کے لیے گمراہیت کا سودا بنتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ اور معاشرے پورے کے پورے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، جو بغیر کسی علم کے ناحق یعنی خود گمراہ ہیں، اندھیرے کے اندر ہیں، بغیر علم کے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کا وبال، ان کا بوجھ ان کے اوپر ہوگا کل قیامت کے دن مکمل۔ اور جن لوگوں کو بھی ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے، جو ان کی وجہ سے گمراہیت کے دلدل میں پھنسے ہیں، سارے لوگوں کا وبال بھی ان کے اوپر جائے گا۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ آپ دیکھیں حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، نسائی نے بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ، جو شخص اسلام کے اندر کوئی غلط راستہ نکالے گا، کوئی بری راہ ایجاد کرے گا اسلام کے اندر، تو اس کے اوپر اس بری راہ کے ایجاد کرنے کا وبال، اس کا گناہ، اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس کے ایجاد کردہ برے راستے کو اختیار کریں گے، بری ڈگر پر چلیں گے،
تو بعد میں برے راستے پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سارے لوگوں کا وبال بھی اس کے سر جائے گا، سارے لوگوں کا گناہ بھی اس کے سر جائے گا۔ لیکن جو بعد میں چلنے والے ایسا نہیں کہ بچ جائیں گے، یعنی ان کا گناہ ان کے ساتھ تو ہوگا ہی ہوگا، اسی کے مانند جس نے اسٹارٹنگ کی ہے، اس گناہ کی جس نے بنیاد رکھی ہے، اس برائی کی جس نے بنیاد رکھی ہے، اس کے کھاتے میں بھی سارا وبال جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو بدعتوں سے دور فرمائے اور بدعتیوں کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، ساتواں نقصان یہ ہے کہ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں، بدعتوں کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، بدعتوں کے پرچارک ہوتے ہیں، وہ بدعتوں پر مداومت برتتے ہیں، کبھی بدعتوں سے پلٹ کر بھی جو ہے توبہ کرنے کی نہیں سوچتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت کو دین سمجھتے ہیں، کار خیر سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ تو اب ان سے جو ہے بھلا اس بات کی امید کیوں کر لگائی جا سکتی ہے کہ شاید وہ اس سے پلٹ جائیں، توبہ کر لیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں خلاص اب ان کو توبے کی توفیق نہیں ملنی ہے، ان کو توبہ جو ہے ان کے لیے توبے کی گنجائش نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین توفیق دے دے، وہ توبہ کر لے۔ کتنے بدعتیوں نے توبہ کیا ہے، کتنے بدعتی تھے اپنے زمانے کے بعد میں پکے سنی ہوئے، اور جس طریقے سے انہوں نے بدعتوں کا پرچار کیا، اللہ کی توفیق سے بعد میں انہوں نے بدعتوں کا انکار کیا اور سنت کی حمایت میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، اسی راہ میں اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن چانسز کم ہوتے ہیں، بدعتیوں کے توبے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور ایک بدعتی شخص یہ اپنے گناہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے، عمومی طور سے وہ بدعتوں پر مداومت برتتا ہے اور کنٹینیو بدعت کیے ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے اصل میں نے مختصر انداز میں بات رکھ دی ہے، ضرورت نہیں کہ میں، لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ یہ بدعت پر اس کا معاملہ مبنی ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے متقی سمجھ رہا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ خیر کا ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اب اس کے بعد اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، کل مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی اس فرمان کے مطابق اس کی حالت ہو جائے گی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کہہ دیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اعمال تو کر رہے ہیں بڑے ڈھیر سارے، لیکن اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں ہوں گے جو لوگ، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی پوری محنت دنیاوی زندگی کے اندر لگے رہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، مختلف راہوں پر مختلف پگڈنڈیوں کے شکار، مختلف بدعتوں کے شکار، دین سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے کبھی تیجا کر رہے، کبھی فاتحہ لگا رہے، کبھی قرآن خوانی کر رہے، اسی طریقے سے کبھی جو ہے برتھ ڈے منا رہے، عید میلاد النبی کا جشن منا رہے، کبھی اسی طریقے سے محرم کے تعزیے بنا رہے، کبھی جو ہے 40واں منا رہے، کبھی جو ہے کھچڑے بنا رہے، کبھی حلیم و بریانی حلیم بنا رہے، کبھی اسی طریقے سے نہ جانے لنگر لگا رہے اور نہ جانے کیا کیا راہیں، یہ سب ایجاد کر کے بڑی خوش فہمی ہے، ان کو خوشیوں میں مبتلا ہے کہ ہم تو بڑے نیک ڈھیر سارے کام کر رہے، لیکن حال یہ ہے وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو ان کا تصور یہ ہے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سارے اعمال یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لائق نہیں، اللہ کے ہاں قبولیت کے میزان پر جا ہی نہیں سکتے ہیں، چونکہ ان کا معاملہ بدعتوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدعتوں سے بچیں اور اپنے بال بچوں ذریت کو بچانے کی فکر کریں، اور جو بدعتوں کی خطرناکی ہے، جو بدعتوں کے نقصانات ہیں، اس سے خود بھی آگاہ ہوں اور امت کو بھی آگاہی دینے کی ہم کوشش کریں۔ اب یہ سوال یہ ہے، اگلا جو چیپٹر ہے کہ بدعتوں سے بچا یا بچایا کیسے جا سکتا ہے، بدعتوں سے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں، بدعتوں سے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں۔ اب اس کے بارے میں جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ اگر گفتگو کریں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے آپ اس کو سمجھتے چلیں، اور انشاءاللہ اگر کہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ تھوڑی وضاحت کی جائے تو میں وضاحت بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، بدعتوں سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اور آپ بدعتوں سے دور ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بدعتوں سے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سر فہرست کیا ہے کہ ہم اور آپ اور دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تام لیں، قرآن و سنت کو اپنا حرز جان بنا لیں، قرآن و سنت ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہو جائے، یعنی ان کے زندگی کے تمام معمولات قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انجام پائیں۔
عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، لین دین قرآن و سنت کے مطابق، شادی بیاہ قرآن و سنت کے مطابق، پڑوسیوں کے حقوق قرآن و سنت کے مطابق، رشتے ناطے کا نبھانا قرآن و سنت کے مطابق، اسی طریقے سے کاروبار اور بزنس سنت کے مطابق، قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے جو رہنمائیاں دی ہیں اس کو مضبوطی سے تھامیں ہم اور آپ۔ اگر دنیا کے مسلمان قرآن و سنت کی طرف پلٹ جائیں، قرآن و سنت کا اپنا اصل منبع اور سرچشمہ تسلیم کر لیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اصل مان لیں، تو اللہ کے فضل سے ساری قسم کی بدعتوں کا جنازہ نکل جائے گا، اور یہ بدعتی گھٹ گھٹ کے مریں گے، دانے دانے کے محتاج ہو کر کے مریں گے، اور یا تو اللہ سے توبہ کریں گے یا پھر ان کا حشر دنیا کے سامنے بھی ذلت و رسوائی کی شکل میں پیش آئے گی۔ بہرحال تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں، اور اسی چیز کی دعوت ہم دنیا والوں کو دیں۔ پوری امت مسلمہ کے درمیان ہم کوشش کریں کہ اس بات کی ترغیب دلائیں، لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں، ہم علماء اور ہم مبلغین اور دعات، کہ لوگ قرآن و سنت کی طرف پلٹیں، قرآن و سنت ہی کو اپنا اصل منبع اور سر چشمہ ہدایت مانیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آپ پڑھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے کہا اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، گروہ بندیاں نہ کرو، جماعت الگ الگ نہ بناؤ، مختلف ٹولیوں کے شکار نہ بنو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، قرآن کو آپ مضبوطی سے پکڑو، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو آپ سیکھو، جانو، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بناؤ، اپنے اخلاق اور کیریکٹر بناؤ، اپنے بزنس اور کاروبار کے طور طریقوں کو اسی انداز سے آپ اپناؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اس کے سے متعلق آیات بہت ہیں، میں ساری آیتوں کو آپ کے سامنے نہیں پڑھتا۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا حسد الا فی اثنتین، کہ صرف دنیا کے اندر دو چیزوں کے اندر حسد ہو سکتا ہے، باقی حسد کا ہونا کسی اور چیز سے متعلق یہ حرام ہے، ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ دو چیزیں جس کے اندر حسد مباح ہے بلکہ مستحب ہے، وہ کیا ہے؟ جس کو غبطہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، رشک کہتے ہیں اردو کے اندر، ہندی کے اندر۔ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک بندہ ہے اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا، حافظ قرآن بنایا اور عالم قرآن بنایا، اور اب وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے دن اور رات کے لمحات کے اندر۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اب اس کا ایک پڑوسی ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے، اس کی تلاوت، اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اب وہ جو ہے فقالا، وہ تمنا کرنے لگا، کہنے لگا یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، اے کاش کی جس طریقے سے فلانے کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جاتی۔ فعملت مثل ما يعمل، جس طریقے سے یہ بڑی شیرینی انداز میں، بڑے عمدہ انداز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، ایسا ہی میرا بھی عمل ہو جاتا۔ تو جس چیز میں حسد کو مباح قرار دیا گیا ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ دینی علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ یہ حدیث جو ہے موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور بھی متعدد جو ہے روایتیں ہیں، میں ساری روایتوں کو پڑھنا نہیں چاہتا۔ دیکھیے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کے احکام کے مطابق عمل ہوتا ہے، وہ گھر برکت والا ہے، اس گھر کے لوگ خیر اور بھلائی والے ہیں، اور ایسے لوگوں ہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی لوگ کسی گھر کے اندر اللہ کے گھروں میں سے اکٹھا ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اپنے درمیان قرآن کے مسئلے مسائل کو، قرآن کے احکام کو، معنی اور مطلب کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے ان کو رحمت ڈھانپے ہوئی ہوتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں کا ان کے چاروں طرف سے پہرا لگا ہوا ہوتا ہے۔
वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, और उनका तज़किरा, उनके शान को अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के पास जो मखलूक है उनके रूबरू अल्लाह पेश कर रहा होता है, यानी फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका चर्चा फरमा रहा होता है। इसी तरीके से देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान ये आदमी सीखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी इसी तरीके से आदमी को चाहिए कि सीखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आदमी सीखे। दरअसल कुरान की जो शरह है वो सुन्नत है, अहादीस है। अगर कुरान को समझना है तो उस वक्त तक सही मानों में मुकम्मल इंसान कुरान के अहकाम को नहीं जान सकता जब तक कि सुन्नत को ना जाने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जाने। इसीलिए कुरान और सुन्नत के दरमियान फ़र्क करना ये दुरुस्त नहीं है। जिस तरीके से कुरान की अहमियत है, ठीक उसी तरीके से कुरान ही के हुक्म के मुताबिक सुन्नत की भी अहमियत है। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने ये किताब आपको दी है और इस किताब के मानिंद एक और चीज़ भी हमने आपको दी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर से कुरान करीम की शरह को पेश किया है। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब लोगों ने पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, कैफ़ कान खुल्क़ुहु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना कैसा था, तो इसके जवाब में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या आप कुरान नहीं पढ़ते? काना खुल्क़ुहु अल कुरान, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था, यानी कुरान के अमली पैकर आप थे, अमली नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बहरहाल जो है कुरान के साथ साथ सुन्नत को भी मजबूती से थामना है। यही वजह है कि देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ लोगों, तुम अगर मुझसे एक आयत सीखते हो उसे दूसरों तक पहुँचाओ। वहद्दिसू अन बनी इसराइल, अगर इसराइलियात रिवायतें तुम्हारे पास हैं तो उनको भी बयान कर सकते हो। वला हरजा, इसमें कोई हरज की बात नहीं है जबकि वो हमारी शरीयत से टकराती ना हो। वमन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो शख्स जानबूझ करके किसी झूठी चीज की निस्बत मेरी जानिब करे तो उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को जिक्र किया है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है, जो मौजूद लोग हैं जो मुझसे हदीस को सीख रहे हैं, इल्म को ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गायब लोगों तक मेरी सुन्नत और मेरी हदीस को पहुँचाएँ। ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। यही देखें आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि लोगों तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नतों का इख्तियार करना लाजिम है, मेरी सुन्नत को तुम लाजिम पकड़ना, और खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इनकी सुन्नतों को, इनके तरीक़ों को लाजिम पकड़ना, जो हिदायत याफ्ता हैं, जो रोशनी के मनार हैं। अब्दु अलैहा बिन नवाजिज़, इनको तुम दांतों से कस के थाम लेना। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और ऐ लोगों देखो अपने आप को दीन के अंदर नई नई चीज़ें ईजाद करने से, दीन से मुताल्लिक नई नई बातें निकालने से अपने आप को बचाना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, क्योंकि हर वो चीज़ जो दीन के अंदर नई निकाली जाए ये बिदात है। व कुल्ल बिदअतिन दलाला, मैंने ये दीन का जो है ये जो लाहिका जोड़ा है दूसरी रिवायत की रोशनी में कि मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर मेरा अमर नहीं है, हमारा अमर नहीं है, तो मरदूद है। मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो हमारे दीन के अंदर, हमारे अमर के अंदर कोई ऐसी चीज लाए जिस पर हमारा तरीका नहीं तो मरदूद है। तो इसको पेश नजर रख करके मैंने यहाँ इजाफा किया है कि जो शख्स दीन के अंदर नई नई चीजें ईजाद करता है वो बिदाती है, और उसका ये अमल बिदात है, और हर बिदात गुमराही है। हर बिदात क्या है? गुमराही है। ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर, तिरमिजी के अंदर हदीस मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है, और हदीस सही है। यही देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये लोगों जो है अल्लाह ताला ऐसे लोगों के चेहरों को तरोताज़ा रखे जो मुझसे हदीस को सुने और उसको महफूज रखें और फिर उसे दूसरों तक बतौर अमानत उसे पहुँचा दें।
یہ حدیث مسند احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ یہ دیکھیں ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گویا قرآن جس طریقے سے قرآن کی طرف پلٹنا، اسی طریقے سے احادیث کی طرف پلٹنا، قرآن و سنت کو اپنا اصل محور بنانا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو لازم پکڑنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن و سنت کو ہم لازم پکڑ لیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات کو ہم طے کریں، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، لین دین کرنے کا معاملہ ہو، رشتہ داریوں کے نبھانے کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کھانے پینے کے مسائل ہوں، سب میں اگر ہم نے قرآن و سنت کی بالادستی کو اختیار کیا تو یقیناً بدعتوں کا جنازہ نکل جائے گا اور بدعتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی دنیا سے۔ اور اسی طریقے سے بدعتی یا تو توبہ کریں گے یا اپنی ناک رگڑ رگڑ کر کے ذلیل و خوار ہو کر کے معاشروں کے اندر جئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو بدعتوں سے بچائے، سنت سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کو اللہ رب العالمین ہمیں لازم پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں اسی طریقے سے اگر ہمیں بدعتوں سے بچنا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے افراد کی شکل میں ہیں، جماعات کی شکل میں ہیں اور پورے معاشرے اور سوسائٹیوں کی شکل میں ہیں۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنے معاشرے اور سوسائٹیوں میں، اپنے محلوں کے اندر اور پورے ملکی پیمانے پر ہم سنت کی بالادستی کو قبول کریں، سنت کے مطابق ساری چیزوں کو پروان چڑھائیں۔ اگر سنتیں یہ عام ہو جائیں گی، سنتوں کی بالادستی ہوگی تو بدعتوں کے گھسنے کا کہیں موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی بدعتی شخص آ کر کے ورغلانے کی کوشش کرے گا، دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، تو چونکہ سنتیں زندہ ہیں، سنتوں کی اہمیت کو سمجھنے والے زندہ ہیں، سنتوں کی اہمیت کو معاشروں کے اندر پھیلانے والے زندہ ہیں، وہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور پھر کسی بھی طریقے سے کہیں شیطان گھات نہیں لگا سکتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلم معاشرہ رہتا اور بستا ہو، وہ بستیاں ہوں، کالونیاں ہوں یا ملکی پیمانے پر، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو زندہ کریں، سنتوں پر عمل ہو اور سنتوں کو پروان چڑھائیں۔ بدعتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی یا بدعتوں کی انٹری نہیں ہونے پائے گی۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بدعتوں کا ہم مقابلہ کریں، بدعتیوں کا مقابلہ کریں اور بدعتیں یہ دنیا کے اندر پنپنے نہ پائیں، بدعتیں پھیلنے نہ پائیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے ہم کو جتنا بھی علم دیا ہے قرآن و سنت کا، اس کے مطابق ہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلی بات کرنے بری بات سے روکنے کا جو فریضہ اللہ رب العالمین نے جو ڈیوٹی امت مسلمہ کے اوپر دی ہے، اس ڈیوٹی کو سمجھیں، اس ڈیوٹی کو نبھائیں۔ ہم میں سے ہر شخص دائی بنے، ہم میں سے ہر شخص جب کہیں کوئی برائی دیکھے، برائی کے خلاف یا تو اگر طاقت اللہ نے دی ہے ہاتھ کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال کرے، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے ٹوکے، لوگوں کو تلقین کرے، لوگوں کو نصیحت کرے، برائیوں سے آگاہی کرے۔ اور اگر یہ دونوں مرحلے آسان نہیں ہیں بلکہ مشکل سے مشکل تر میں آپ پھنس جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے ایمان کا آخری درجہ یہ ہونا چاہیے کہ دل سے برائیوں کو تسلیم نہ کریں، دل سے برائیوں کو آپ جو ہے برائیوں سے گھن محسوس کریں، برائیوں سے اور برائیاں کرنے والوں سے آپ نفرت کریں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہوگا۔ بہرحال بھلی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا، یعنی دعوت کے فریضے کو انجام دینا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور یہ وقت کا بڑا ہی اہم تقاضا ہے۔ اگر آج کے مسلمان ہم اور آپ اس فریضے کو ہم صحیح معنوں میں نبھانے لگ جائیں تو انشاءاللہ بدعتیں خود مٹ جائیں گی، بدعتیں یہ کافور ہو جائیں گی۔ اور اگر بدعتی حضرات بدعتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں تو چونکہ معاشرہ ان کے اندر خیر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، وہ بدعتیوں کو قبول نہیں کریں گے، بدعتوں کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ بدعتیوں کو منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کو زیر کریں گے۔ انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ کہ دیکھیں تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو لوگوں کو بھلائی کی جانب دعوت دیں،
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ جو لوگوں کو جو ہے خیر کی جانب بلائیں، لوگوں کو بھلی بات کا حکم کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ جو منکر اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو لوگ ایسا کریں گے جن کی شان یہ ہوگی، جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بھلی بات کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، تو یہ لوگ کیا ہے؟ دراصل کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کو لگتا ہے ہاتھ سے روکے گا، طاقت کا استعمال کرے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، فتنہ اور بڑھ جائے گا، تو زبان سے ٹوکے، نصیحت کرے۔ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے، نصیحت نہیں کر سکتا ہے، تو دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ جو ہے حدیث مسند احمد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، باتیں بڑی لمبی ہیں اس سے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے خیر کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، ان کی مثال کیا ہے؟ جیسے کسی قوم کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں، حق کو قبول کیے ہوئے، لوگوں کو بھلی بات کا حکم کر رہے، بری باتوں سے روک رہے۔ ایک جو ہے کشتی ہے، کشتی کے اوپر لوگ سوار ہوئے۔ اب جو لوگ سوار ہوئے، کشتی کے دو منزلہ جو ہے حصے ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے۔ جو لوگ نیچے ہیں وہ اوپر والوں کو جو ہے تھوڑا ان کو زحمت ہوتی ہے، پانی وغیرہ ان کو لینا ہوتا ہے تو اوپر جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے والے پلان کریں کہ یار یہ ہمارا بار بار اوپر جانا، اپنے ساتھیوں کو ڈسٹرب کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ لاؤ ہم نیچے سے ایک تختے کی ایک کیل نکال دیتے ہیں اور یہی تختہ اٹھا کر کے نیچے سے پانی لے لیا کریں، اس لیے کہ پانی تو نیچے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے ایسا پلان کیا اور اوپر والوں کو پتہ بھی چلا، پھر بھی اوپر والے خاموش رہے، اپنے نیچے والے ساتھیوں کو اگر انہوں نے ایسا کرنے سے نہیں روکا تو حال کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یعنی نیچے والے اگر وہ چھیڑے اور اس طریقے سے تختہ نکالے، پانی لینے کی کوشش کیے، پانی کشتی پر کے اندر آئے گا، وہ بھی ڈوبیں گے اور پوری کشتی ڈوب جائے گی، اوپر والے بھی بچ سکتے نہیں ہیں۔ لہذا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو خیر اور بھلائی سے نوازا ہے، جن کو علم دیا ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق برائیوں سے لوگوں کو منع کریں، لوگوں کا ہاتھ پکڑیں، لوگوں کو آگاہی دیں، لوگوں کو وعظ اور نصیحت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو انہی لوگوں میں شمار فرمائے جو لوگ برائیوں کو قبول کرتے ہیں اور برائیوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بھلائیوں سے خود بچتے اور بھلائیوں سے لوگوں کو روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ دراصل منافقوں کی نشانی ہے۔ آج اس دور کے اندر بھی مختلف انداز میں گرچہ جب و دستار والے ہوں، گرچہ بشکل ظاہر بڑے علامے فہامے نظر آ رہے ہوں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے کسی خانقاہ کے ذمہ دار، کسی جو ہے بڑے جو ہے مزار کے ذمہ دار، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اگر وہ لوگوں کو غلط رہنمائیاں دیتے ہیں، اگر ان کے مسندوں سے، ان کی خانقاہوں سے، اگر ان کے مزارات کے اعلیٰ کمان کے ذریعے سے ایسی چیزوں کا حکم صادر کیا جاتا ہے جو اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بغاوت پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں دراصل یہ لوگ گویا منافق ہیں اس امت کے، اور ایسے منافقوں سے اللہ رب العالمین ہمیں خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں، چوتھا سبب بدعتوں کے جو ہے ختم کرنے کا، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، چوتھا سبب یہ ہے کہ بدعتوں کے دنیا کے اندر آنے کے جو اسباب ہیں ان کو آپ جانیں، اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ان اسباب کو سمجھ کر کے آپ ان سے دوری اختیار کریں۔ بدعتیں دنیا کے اندر کیوں پروان چڑھتی ہیں، بدعتیں دنیا میں کیوں وجود میں آتی ہیں، اور پھر وجود میں آنے کے بعد دنیا کے اندر ان کے انتشار کے اسباب کیا ہیں،
وہ سارے اسباب آپ جو ہے جانیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بچائیں، ان اسباب سے دوری اختیار کریں اور دنیا کے لوگوں کو بھی ان اسباب سے دور ہونے کی آپ ترغیب دلائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اب سب سے بنیادی اور اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بالادستی کو تسلیم کریں، اتباع کا ہمارے جو ہے ذہن و دماغ میں اتباع کی اہمیت ہو، ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہم فالوور بنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سچی محبت ہو، آپ کی سنت سے ہماری سچی محبت ہو، نبی کی اتباع ہم کریں۔ اور نبی کی سچی محبت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھی چیزوں سے متعلق جو رہنمائیاں دی ہیں اس کو ہم قبول کریں، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں اور وہ ہمارا اسوہ اور نمونہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اسوے اور نمونے اور جن کی رہنمائیوں کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ میں سے خاص طور سے خلفائے راشدین، ان کے طور و طریقے کو ہم تلاش کریں، اور جو طور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، خاص طور سے خلفائے راشدین کا ہے، انہیں ہم اپنا قیمتی سرمایہ سمجھیں، ان کو مضبوطی سے تھامیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی بالادستی ہمارے زندگی کے تمام میدانوں کے اندر ہو، قرآن و سنت ہی ہمارا اصل اساس اور بنیاد ہو۔ دیکھیں، عقیدے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ اس کے اندر قیاس نہیں چلتا ہے، استحسان نہیں چلتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے تو اس کے مطابق فلاں بھی چیز ہے۔ عقیدہ صرف اور صرف اس کے اندر قرآن و سنت کی دلیل ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جب تک کوئی دلیل نہیں ہوگی وہ کوئی بھی عقیدہ آپ اسے قبول نہیں کر سکتے، نہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ کرام کی جماعت نے سمجھا، تابعین کی جماعت نے سمجھا، جس طریقے سے ان کی سمجھ ہے سلف صالحین کی، جب تک اسی سمجھ سے ہم قرآن و سنت کو نہیں سمجھیں گے صحیح معنوں میں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم کو عربی آ گئی، بیٹھ کے اپنے حساب سے اپنے آرا اور اپنی عقل کی بنیاد پہ تفسیر شروع کر دیں، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے مزاج کے مطابق ہم سمجھیں نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ اگر یہ لوگ ٹھیک اسی طریقے سے ایمان جب لائیں گے جس طریقے سے صحابہ کی جماعت ایمان لائے تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ کی جماعت جب تک ان لوگوں کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح سے نہیں ہوگا یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ تمہارے ایمان کی طرح سے ایمان لے آئیں تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں، صحابہ کی سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور اپنا عمل بنائیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے رہنمائیاں حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنتوں کو معاشروں کے درمیان پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی بدعتوں سے بچنے، بدعتیں گھڑنے اور بدعتیوں کی حمایت کرنے اور بدعتوں کو پروان چڑھانے سے اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کرے کہ جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ موجودہ وقت میں یہ جو وبا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس بلا سے، اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس وبا کے شکار ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو صحت یابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی پوری دنیا انسانیت کو اس بلا سے جلدی نجات کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سارے لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں پھر اس درس کے اندر شرکت کی توفیق نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ۔ آپ سبھی احباب کا بہت بہت شکریہ، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ مع السلامہ۔